الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا قال اللہ تبارک و تعالی عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ آج کے درس قرآن و سنت کا عنوان قیامت کے دن کی شدت کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شفاعت کا تذکرہ ہے۔ قیامت کا دن ماحول بڑا عجیب ہوگا۔ ان الشمس تدنو یوم القیامہ، قیامت کے دن سورج قریب ہوگا۔ حتیٰ ینتہی العرق الی نصف اذنہا، بندے کا اپنا پسینہ اتنا بہے گا کہ اس کا اپنا پسینہ ہی وہ اس کے آدھے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ فبینہم کذالک استغاثوا بآدم ثم بموسیٰ ثم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ نبیوں کے پاس جائیں گے، مگر ہر ایک کی طرف سے اعلان ہوگا کہ نہیں، آپ آگے جائیں۔ جیسے آدم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، عرض کریں گے فاشفع لنا الی ربک، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش تو کر دیں۔ فیقول انی اذنبت ذنبا اہبط منہ الی الارض، وہ کہیں گے نہیں بیٹا، میں کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ میں نے تو وہ جو کام نہیں کرنا تھا، جو چیز نہیں کھانی تھی، وہ میں کھا بیٹھا تھا، اسی کی پاداش میں تو میں زمین پر اتار دیا گیا تھا۔ تو بچو تم ایسا کرو ولیکن ایتو نوحا، تم نوح کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے۔ فیقول انی دعوت علی اہل الارض دعوۃ فاہلکوا، حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے دیکھو آج میں تو سفارش نہیں کروں گا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے میں نے تو انہیں دنیا والوں کے لیے ہلاکت کی دعا کی تھی، اب مجھے تو عجیب سا خیال آتا، میں اللہ کی بارگاہ میں اب دعا کے لیے اب حاضر نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر جب میں نے ان کے خلاف دعا مانگی تھی تو فاہلکوا، یہ سارے کے سارے لوگ تو دنیا کے برباد ہو گئے تھے، اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے، سفارش کرتے ہوئے ہچکچاہٹ سی ہوتی ہے۔ ایسا کرو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، یعنی آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ آئیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے دیکھو میں نے وہاں پر 3 ایسی باتیں کی تھیں جو بظاہر تو ان کا معنی اور تھا، لیکن باطن میں معنی اور تھا۔ تو مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ میں ایسی باتیں کر چکا، میں اللہ سے کیسے سفارش کروں۔ جیسے وہاں پر جب آپ سے پوچھا گیا کہ بتاؤ یہ آپ کے ساتھ کون ہے، تو آپ نے فرمایا تھا یہ میری بہن ہے۔ آپ کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ میری دینی بہن ہے، لیکن دوسروں نے سمجھا، حالانکہ وہ بیوی تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیگم تھیں، مگر جب دشمن نے پوچھا کہ یہ کون ہے، چونکہ وہ بیگمات کو ہوس کا نشانہ بناتا تھا، آپ نے ایک ایسا جملہ بولا کہ وہاں پر جو 2 پہلو رکھتا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے، آپ کا مقصد یہ میری دینی بہن ہے، اور اس نے سمجھا کہ یہ اس کی بہن ہے، نہیں اس کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ تو اس طرح سے یہ کذبات ثلاثہ، تو میں ایسی باتیں کر چکا ہوں کہ وہاں پر وہ قابل تعویل تھی، اب مجھے جاتے ہوئے احساس ہوتا ہے میں تو اللہ کی بارگاہ میں نہیں لیکن تم ایسا کرو موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، یعنی آدم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، وہ بھیجیں گے جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے۔
آپ پر موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کے ساتھ مسائل، معاملات، واقعات بھی ملتے، اور پھر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو بنی اسرائیل سے اس کا تعلق تھا، اس کو قتل کر دیا تھا، تھپڑ مارا تھا تو وہ قتل ہو گیا۔ تو آپ فرمائیں گے کہ دیکھو آج میں اللہ کی بارگاہ نہیں جاتا، لیکن مجھے تو وہ اس بات کا احساس ہو رہا ہے۔ البتہ یہ تم کام کرو، تو عیسیٰ، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے۔ فَيَقُولُ إِنِّي عُبِدتُّ مِن دُونِ اللّہ، کہ بھئی مجھے تو ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، دنیا کے اندر لوگ میری پوجا پاٹ کرنے لگے، حالانکہ میں نے انہیں کہا بھی نہیں تھا، مجھے اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے ہچکچاہٹ ہوتی ہے، میں تو نہیں جا سکتا اللہ کی بارگاہ میں سفارش نہیں کرتا۔ البتہ ولیکن ایتو محمدً، تم ایسا کرو کہ محمد کے پاس چلے جاؤ۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس لوگ آئیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خود فرماتے ہیں دوسری حدیث پاک میں، لَأَشْفَعَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَكْثَرَ مِمَّا فِي الْأَرْضِ مِنْ حَجَرٍ وَشَجَرٍ، کہ دنیا کے اندر اتنے پتھر نہیں ہیں، دنیا کے اندر اتنے درخت نہیں، یعنی درخت تھوڑے ہیں، پتھر تھوڑے ہیں، اور جن کی میں سفارش کروں گا، سفارش کے ساتھ انہیں جنت کا مالک بناؤں گا، وہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے، اتنے لوگوں کی سفارش کروں۔ ایک دوسرے مقام پر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضور سے عرض کیا گیا، حضور آپ نے اللہ سے رضا کا اظہار کر دیا، اتنا کچھ تو مل گیا آپ کو، آپ کے ہاتھوں کے معجزات ہیں، زبان کے معجزات ہیں، آنکھوں کے معجزات ہیں، بال شریف کے معجزات ہیں، چال کے، اشاروں کے، کنایوں کے، اتنے تو معجزات ہیں، کیا آپ نے رب سے رضا کا اظہار کر دیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ابھی تک نہیں کیا، واللہ لا ارضی، ابھی تک میں نے رضا کا اظہار نہیں کیا، واللہ لا ارضی وواحد من امتی فی النار، جب تک میری امت کا ایک بھی بشر جہنم میں جل رہا ہوگا تب تک میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ اظہار نہیں کروں گا۔ جب میرے آخری امتی کو بھی نکال کر جنت کا مالک بنا دیا جائے گا، میں کہوں گا مولا اب میں راضی ہو گیا۔ تو یہ قیامت کے دن کا یہ ماحول، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے آقا، لوگ آپ کے پاس آئیں گے، بِآدم ثم بموسیٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس بھی پہنچیں گے، اور اللہ فَيَشْفَعُ لِيُقْضَى بَيْنَ الْخَلْقِ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ شفاعت فرمائیں گے، فَيَمْشِي حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلَقَةِ الْبَابِ، وہ قیامت کا دن آئے گا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، ایک حدیث مختلف روایات ہیں، پہلے تو حضور سجدہ پاک لمبا فرمائیں گے، اللہ فرمائے گا ارفع راسک، میرے حبیب اپنا سر اٹھاؤ، فقل یسمع لک، آپ کچھ مانگے جو مانگنا ہے، فقل یسمع لک، آپ بات کیجئے آپ کی بات کو سنا جائے گا، سل توتا وشفع تشفع، آپ سوال کریں آپ کی سوال کا جواب دیا جائے گا، آپ سفارش کریں آپ کی بات کو مانا جائے گا۔ حضور پاک ایک سجدہ فرمائیں گے، دوسرا، تیسرا، چوتھا سجدہ، یہ حدیث پاک یہ بھی خاص اپنی جگہ پر لمبی روایت، چوتھے سجدے پہ کے بعد جب رب ذوالجلال بار بار اٹھائے کہ محبوب ارفع راسک، آپ بات کی، آپ سر کو اٹھائیں، بات کریں، کیا کہنا چاہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں چوتھی مرتبہ میں کہوں گا میرے اللہ تو میری بات کو اب ٹالتا تو ہے نہیں، تو مجھے اجازت کیوں نہیں دے دیتا، ایذن لی من قال لا الہ الا اللہ، تو مجھے اجازت دے دے جس نے بھی کلمہ طیبہ پڑھا ہے کہ میں اسے بخشوا دوں۔
اللہ جل جلالہ ارشاد فرمائے گا وعزتی وجلالی، مجھے میری عزت کی قسم ہے، میرے روب کی قسم ہے، جلال کی قسم ہے کہ تو کہتا ہے کہ میں پھر جاؤں نہ، اب میں تجھے نہیں بھیجوں گا، میں اب تجھے نہیں بھیجوں گا۔ اب جس بندے نے بھی کلمہ طیبہ زندگی میں پڑھ لیا ہے، لَأُخْرِجَنَّ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں میں خود اسے جہنم سے نکال کر جنت کا مالک بنا دوں۔ یہ شفاعت ہے، یہ سفارش ہے۔ اور پھر اچھا یہ بات بھی میں عرض کروں، یہ کوئی قصہ کہانی کی بات نہیں ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ بعض لوگ، میں حیران ہوتا ہوں اس بات پر بھی، میں ایک جگہ پر یہ حدیث پاک بیان کر رہا تھا، ایک آدمی بعد میں کہنے لگا جی آپ یہ نہ بیان کیا کریں۔ میں کہا جی کیوں؟ کہتا ہے لوگ بد عمل ہو جائیں گے، وہ کچھ کریں گے نہیں۔ میں نے کہا یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ یہاں پر وہ کچھ کرے نہیں، عمل تو اپنی جگہ پر کرنا ہی کرنا ہے، لیکن رب ذوالجلال کے پیارے حبیب کے دروازے سے شفاعت کی امید بھی رکھنی ہے۔ بد عملی تقاضا نہیں اس کا، یہ مطلب نہیں کہ بندہ بد عمل ہو جائے، نہیں، عمل اسی طرح سے کرتا رہے، البتہ اللہ جل جلالہ کے اس حبیب کی سرکار دوسرا کی سفارش اور شفاعت کی امید بھی رکھیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے حتیٰ یاخذ بحلقۃ الباب، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم قیامت کے دن، جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قیامت کے بڑی تعریف ہوگی، ہر طرف سے تعریف، نبی، رسول، پیغمبر، ولی، غوث، کتب، مخلوقہ، سب تعریف کر رہے ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جنت الفردوس کا کنڈا پکڑ لیں گے، جس کا مطلب یہ ہوگا، اشارہ کہ میرے اللہ اب میں نے واپس نہیں جانا جب تک تو میرے ان پیاروں کی بخشش نہیں فرما دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، رب ذوالجلال یقیناً آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔